أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ان آیات کا مختصر آسان ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کریں اس وقت کو جب اللہ تعالی نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، احدى الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کے بارے میں، یا تجارتی قافلہ یا مسلح لشکر، دو ہے نا، یا تجارتی قافلہ یا مسلح لشکر، ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، انہا لکم، کہ ان میں سے ایک آپ لوگوں کو ملنے والا ہے۔ یا تجارتی قافلہ آپ لوگوں کو مال غنیمت کی شکل میں مل جائے گا، یا مسلح جو لشکر آ رہا ہے نا، وہ ہار جائیں گے اور آپ لوگ جیت جائیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ غیر مسلح لشکر تم لوگوں کو مل جائے۔ شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، وہ کانٹے لے کر آ رہے تھے نا، تیر بھی کانٹے دار ہوتا ہے، نیزے بھی کانٹے دار ہوتے ہیں، تلوار بھی کانٹے دار ہوتی ہے۔ ہاں، کیل کانٹے سے مسلح جو لشکر آ رہا تھا، اس کی کوئی آرزو تو نہیں کرتا ہے کہ ہم جنگ میں گھس جائیں۔ بغیر جنگ کے اگر آپ کو غنیمت مل رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے آپ جیت رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ جل جلالہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ دو جماعتیں ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے اور ایک مسلح لشکر ہے۔ اللہ نے یہ تو وعدہ فرما لیا ہے کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک ضرور آپ لوگوں کو ملنے والا ہے، لیکن آپ لوگوں کی یہ آرزو ہے اور پسند ہے کہ یہ تجارتی قافلہ جو ہے نا یہ مل جائے، اس لیے کہ اس میں مزاحمت، جنگ وغیرہ بھی زیادہ نہیں ہوگی اور مال بھی بہت زیادہ ملے گا۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ سچ کو سچا کر دکھائے اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے احکام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس سچے دین والوں کو ان کافروں کے خلاف لڑا کر اللہ تعالی مسلمانوں کو جتوا کر ان کافروں کو ہرا کر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کا دین سچ ہے، اور سچ کے سامنے باطل جتنی بھی طاقت لے کر آ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ کاٹ کر رکھ دے کافروں کی جڑ کو۔ اللہ اکبر! کافروں کے جڑ کون لوگ تھے؟ ابو جہل،
امیہ، مغیرہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے تھے، عتبہ، اتیبہ، ربیعہ، شیبہ، کافروں کے 70 سردار مارے گئے ہیں اس جنگ میں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا، اگرچہ اللہ قادر تھا کہ وہ تجارتی قافلہ حلوے کی طرح تمہارے منہ میں ڈال دے، چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے حلوے کو۔ کبھی حلوہ چبایا ہے تم نے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تجارتی کاروان کو مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا ڈالتا، آسان، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کافروں کے خلاف مسلمانوں کو لڑایا، خون بہایا، خون، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ کو جنگ پسند آئی۔ آج کل لوگ جنگ سے نفرت کرتے ہیں نا، اللہ کو جنگ پسند تھی، اللہ کو جنگ پسند آئی۔ تجارتی کاروان کے خلاف اگر لڑائی ہوتی تو اتنی بڑی لڑائی تو نہ ہوتی، وہ تو 70 آدمی تھے، وہ کیا کرتے ان کا، وہ اپنے کاروان کو بچاتے، اپنے آپ کو بچاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جنگ پسند ہے کافروں کے خلاف، اور آج کل کے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جنگ پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کل کے مسلمانوں کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ اکثر مسلمانوں کا آج یہی حال ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنگ کیوں کروائی؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچا کرے سچ کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹا کرے جھوٹ کو۔ اسلام جو سچ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا چاہتا ہے، اور کفر جو جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ اسے دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، اسلام سچ ہے غالب ہے، کفر جھوٹ ہے مغلوب ہے، اسلام حق ہے جیت گیا، کفر باطل ہے ہار گیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ مجرم لوگ یعنی یہ ہار جانے والے کفار اس بات کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ امریکہ بڑے بڑے طیارے لے کر آیا تھا، ہارنے کے لیے آیا تھا، مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن مرا، لیکن ہارا، شرمندہ ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ اتنی بڑی طاقت لے کر آیا کہ جس وقت امارت اسلامیہ کا سقوط ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہزاروں طالبان موجود تھے، لیکن ہم کیا کرتے؟ ان طیاروں کو مارنے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہمارے دل رو رہے تھے اور ہماری آنکھیں رو رہی تھیں، ہم کیا کر سکتے تھے؟ امریکہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اور امریکہ کے پٹھو یہ چوہے وغیرہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی چوہا بھی شیر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر بیشا گما مبر کے خالیست، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جنگل کے بارے میں ایسا مت سوچا کرو کہ یہ خالی ہے، ہو سکتا ہے کہ شیر خان وہاں سو رہا ہو، شیر سو رہا ہو تب بھی وہ شیر ہوتا ہے، چوہا جاگ رہا ہو چوہا ہی ہوتا ہے۔ امریکہ کے چوہے پوری دنیا کے کفار، منافق اور مرتد چوہے سب طالبان کے خلاف بک بک کر رہے تھے، سب مجاہدین کے خلاف بھونک رہے تھے، اور مجاہدین پریشان تھے۔ لیکن شیر پریشان ہو تب بھی شیر ہی ہوتا ہے نا، جب وہ دھاڑتا ہے نا، شیر آواز نکالتا ہے نا، تو چوہے جو ہے آواز سن کر مر جاتے ہیں۔ چوہے شیر کی دھاڑ سن کر مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے چوہوں نے طالبان نام کے شیروں کے خلاف جنگ شروع کی، چاہے چوہے 150 کیوں نہ ہو جائیں، ایک شیر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو 150 چوہوں نے مل کر، امریکیوں، نیٹو، سیٹو اور پاکستان کے مرتدین، یہ تمام چوہوں نے مل کر
مجاہدین اور ان شیروں سے مقابلہ شروع کیا، اور 2008 میں انہوں نے چیخنا شروع کیا، بس کرو بس کرو، یہ جنگ ہم نہیں لڑ سکتے۔ 2008 سے انہوں نے چیخنا شروع کیا، اور 2018 میں طالبان اور امریکہ کی بات چیت شروع ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ طالبان گھبرائے ہوئے تھے، شیر کو تو مزہ آتا ہے چوہوں کو مارنے میں، یہ چوہے پریشان تھے۔ جنگ تو شروع کی ہے، شور تو مچایا ہے، آپ کیا کریں؟ موٹر سائیکل پر بیٹھ تو گیا ہے، لیکن روکنی نہیں آتی ہے موٹر سائیکل۔ تو یہ امریکہ کے چوہے اور پوری دنیا کے جو کفار، منافق اور مرتد چوہے تھے، یہ گاڑی پر بیٹھ تو گئے ہیں اور گاڑی چل رہی ہے، لیکن گاڑی کے بریک ان کو معلوم نہیں ہے کہ رکتی کیسے ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے۔ یہ جنگ بدر کے قصے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تصویر دکھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے طالبان نے اور پوری دنیا کے مجاہدین نے جس طرح امریکہ کو مارا ہے نا، اس کا کچومر نکال کر رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ اس کی کھچڑی بنائی ہے، کھچڑی۔ ایک شخص نے ایک جگہ کھچڑی کھائی، بہت مزے کی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی کو کہا وہ چیز پکاؤ۔ بیوی نے کہا کون سی چیز؟ کہ وہ چیز جو میں نے وہاں کھائی ہے، بہت مزیدار تھی۔ بیوی نے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے، وہ کون سی چیز تھی، اس کا کیا نام تھا؟ وہ چیز جو میں نے وہاں پر کھائی ہے کریم خان کے گھر میں، بہت مزیدار تھی، وہ چیز جلدی بناؤ۔ وہ پوچھتی اور یہ بتا نہیں سکتا، تو اس نے بیوی کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ کہا کہ فلاں کے ابا، آپ تو مجھے مار مار کر کھچڑی بنا دو گے۔ ہاں کھچڑی، یہ کھچڑی پکاؤ۔ تو امریکہ کو بھی پٹ پٹ کر یاد آیا کہ کھچڑی اس چیز کو کہتے ہیں۔ امریکہ کو یاد نہیں تھا کہ وہ کون سی چیز کھانے آیا تھا یہاں پر۔ جب طالبان نے، مجاہدین نے، انصار و مہاجرین نے اس کی پٹائی شروع کی، پھر اسے پتا چلا کہ اس چیز کا نام جو صحابہ کرام نے ابو جہل کو کھلائی تھی، اسے کھچڑی کہتے ہیں، کھچڑی۔ تو اس زمانے کے صحابہ کرام کے فرزندوں نے اور صحابہ کرام کے عاشقوں نے اس زمانے کے ابو جہل، امریکہ اور اس کے چوہوں کو یہ کھچڑی اتنی زیادہ کھلائی ہے کہ یہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کھچڑی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم اس وقت ریڈیو میں سن رہے تھے، رات کو ہم گھروں سے بھاگ جاتے تھے، اس لیے کہ بمباری ہوتی تھی رات کو۔ رات کو قندھار شہر پر ایسی بمباری ہوتی تھی، اسے وہ لوگ کارپیٹ بمباری کہتے تھے، یعنی قالین کی طرح بمباری کرتے تھے۔ کسی گھر کو، کسی جگہ کو، مسجد کو، کسی چیز کو نہیں بخشتے تھے۔ تو ہم یہ کھیت کی جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہوتی ہیں، یہ خشک تھی، سردی کا موسم تھا، اکتوبر نومبر یہ مہینے تھے، بہت سرد ٹھنڈا موسم تھا، کھیت تو تھی نہیں، سردی میں تو کھیتی نہیں ہوتی نا، تو وہ خشک تھی وہ نالیاں۔ ہم رات ان نالیوں میں گزارا کرتے تھے۔ اور جب رمضان آ گیا، یہ بمباری رمضان میں ہو رہی تھی، تو ہمیں ایک کنٹینر مل گیا۔ کنٹینر تو جانتے ہو نا، لوہے کا ڈبہ، گھر کی طرح بہت بڑا لوہے کا ایک ڈبہ ہے، اس کو کنٹینر کہتے ہیں۔ تو اس کنٹینر کے اندر ہم رات کو گھس جایا کرتے تھے اور تراویح پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ان بمباریوں کے نیچے ہم نے ساتھیوں کے ساتھ 12 پارے تراویح میں سنائے۔ پھر 12 پاروں کے بعد ہمیں تارے نظر آنے لگے،
اس لیے کہ پھر وہاں رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا. ہر جگہ بمباری ہوتی تھی، ہر جگہ. اس وقت ریڈیو سے ہم یہ خبریں سنا کرتے تھے کہ امریکیوں کا جو بڑا شیطان تھا ابو جہل، بش اس کا نام ہے، وہ زور زور سے چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ یا دہشت گردوں کے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہونے والوں کے ساتھ. الحمدللہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہوں گے. اللہ اکبر. دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے والے کو. شیر ڈرانے والا ہوتا ہے، اس طرح جب کرتا ہے تو پورے جنگل کے جانور ڈر رہے ہوتے ہیں. دہشت گرد کے معنی ہیں ڈرانے والا، ڈر پھیلانے والا. اس کی باتوں سے، اس کی لاتوں سے لوگ ڈرتے ہیں. جب بات کرتا ہے لوگ ڈرتے ہیں، اور جب لات مارتا ہے لوگ ڈرتے ہیں. اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. اور ہم مسلمان دہشت گرد ہیں، کافروں کو ڈراتے ہیں. کافروں کو چوہے ڈرتے ہیں، تھوڑی سی آہٹ ہو جائے تو فوراً بل کے اندر گھس جاتے ہیں، اور شیر جو ہے آہٹ ہو جائے تو اس کے اوپر چھلانگ مارتا ہے کہ کیسی آواز ہے یہ. شیر آواز سن کر، کوئی آہٹ کوئی آواز سن کر بھاگتا ہے؟ نہیں، وہ اس آواز کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے کہ آواز کیوں ہے یہاں پر. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم شیر ہیں. اور شیر سویا ہوا ہو تب بھی وہ شیر ہوتا ہے. شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. جنگل کو چھوٹا مت سمجھا کرو، یہ افغانستان جنگل ہے، جنگل. یہ خالی نہیں ہے، اس میں ایک شیر نہیں، ہزاروں لاکھوں شیر سوئے ہوئے تھے، ادھر ادھر کھوئے ہوئے تھے. جب چوہوں نے شور مچانا شروع کیا تو شیر اپنی نیند سے جاگ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں شور ہو رہا ہے. اور جب پھر ان چوہوں پر اپنے پنجے مارنے شروع کیے تو چوہوں نے کہا مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. وہ پہلے بات چیت کر لیتے. مقصد یہ ہے اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. دہشت گرد کو عربی میں ارہابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں محمد؟ ارہابی. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تم اسلحے تیار کرو تاکہ کافروں کو ڈراؤ. ڈرانے والا بڑا ہوتا ہے یا ڈرنے والا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. آگے کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. طاقت جمع کرو اور گھوڑے تیار کرو. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ جو چھپے چھپے خفیہ جاسوس ہیں. لا تعلمونہم، آپ ان کو نہیں جانتے کہ وہ دشمن ہے آپ کا. اللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے. تو الحمدللہ مجاہدین نے ان سب کا علاج کیا. امریکہ کا، امریکہ کے ساتھیوں کا، امریکہ کے جاسوسوں کا، اور امریکہ کی بات ماننے والے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے چوہوں کا، سب کا علاج کیا. اور آج یہ چوہا کمپنی، آج 1 مئی ہے، افغانستان سے اس کے نکلنے کا مبارک دن ہے. الحمدللہ. جنگ بدر کا واقعہ ہم نے شروع کیا، یہ 17 رمضان ہے. 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، اور الحمدللہ ہم بھی 17 رمضان کے دن جنگ بدر کا قصہ پڑھ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح وقت برابر کیا ان کے لیے. 17 رمضان کو کافروں کو شکست ہوئی تھی نا, ابو جہل ہار گیا تھا نا, 70 کافر سردار مر گئے تھے اور 70 کافر سردار پکڑے گئے تھے. آج وہی 17 رمضان کا دن ہے اور کافر جو ہے بھاگ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جنگ بدر کا قصہ سناتے ہوئے بہت دور دور کے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے. جنگ بدر صحابہ نے لڑی تھی, جنگ بدر صحابہ نے لڑی تھی, اور آج یہ جنگ صحابہ کی روحانی اولاد نے لڑی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس جنگ میں بھی ہمارے صحابہ کامیاب ہوئے تھے اور اس جنگ میں بھی صحابہ کے عاشق کامیاب ہوئے ہیں. اس جنگ میں ابو جہل اور اس کے دوست ناکام ہوئے تھے, ہار گئے تھے, اور اس جنگ میں بھی امریکہ اور اس کے دوست یعنی چوہے ناکام ہو گئے ہیں, ہار گئے ہیں. صرف 2 آیت کا ترجمہ بیان کرنا چاہتا تھا میں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں اچھی اچھی باتیں ڈال دی اور میں نے بیان کر دی. میں خوش ہوں اس لیے کہ ان شعروں کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں. میں شعر تو نہیں بن سکا لیکن شعروں کے ساتھ رہتا ہوں نا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں چوہا بھی نہیں بنایا اور چوہوں کے ساتھ بھی نہیں رکھا. غسل خانے کی ایک اینٹ سے خوشبو آ رہی تھی تو شاعر نے پوچھا کہ تم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ غسل خانے کے ایک پتھر سے, تمہارے یہاں تو اینٹ نہیں ہے نا, پتھر کے غسل خانے میں نہاتے ہو تو میں کیا کہوں ابھی. اب شہروں والوں کے لیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ واش روم کے ایک کیا کہتے ہیں اینٹ سے خوشبو آ رہی تھی. ہمارے پاس تو غسل خانہ بھی نہیں ہے, غسل خانے پر اینٹ بھی نہیں ہے, پلاسٹک لگائی ہوئی اور نیچے پتھر ہے تو پتھر کہیں گے نا. خیر, غسل خانے کی اینٹ سے خوشبو آ رہی تھی تو شاعر نے کہا تم اینٹ ہو اور تم سے خوشبو آتی ہے؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرے اوپر صابن رکھی جاتی ہے اور میں صابن کے ساتھ رہتا ہوں. تو میں شعر تو نہیں بن سکا لیکن شعروں کے ساتھ رہا ہوں. اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ آج 1 مئی ہے, امریکہ کے بھاگنے کا دن, ہمارے شعروں کی کامیابی کا دن اور چوہوں کی ناکامی کا دن. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو شعر بنائے, ہمارے تمام بچوں کو اللہ شعر بنائے اور ہماری تمام بچیوں کو اللہ شعرنی بنائے, ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ شعر بنائے اور ہماری تمام بہنوں کو اللہ شعرنی بنائے. چوہے سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں شعر. شعر کی ایک دھاڑ جو ہوتی ہے نا, ایک جو آواز ہوتی ہے نا, وہ تمام چوہوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتی. اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ افغانستان کے, پاکستان کے اور پوری دنیا کے مجاہدین نے مل کر ان چوہوں کو اتنا مارا ہے کہ ان کی کھچڑی بنا کر رکھ دی اور ان کو کھچڑی کا مزہ سمجھ میں آ گیا ہے. اب انشاءاللہ اگلی باری دوسرے کفار کی ہے اور پاکستان کے نظام کی ہے انشاءاللہ. افغانستان الحمدللہ فتح ہو چکا ہے. کافر یہاں سے جانے کے لیے ہر روز اپنے بوری بستر باندھ رہے ہیں, وہ یہاں سے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس نجاست سے, اس غلاظت سے, ان بدبختوں سے, ان حرامزادوں سے, ان جراثیموں سے افغانستان کی پاک زمین انشاءاللہ پاک ہو جائے گی اور پھر پاکستان کی پاک زمین کو پاک کرنے کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس جہاد میں بھی زبردست انداز میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی بدر کی طرح جب جنگ بدر ہو رہی تھی
اس وقت کی طرح ایمان پیدا کرو جیسے اس وقت فرشتے اترے تھے، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ